آ رہی تھی تو میرے دماغ میں چار اشعار گونج رہے تھے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اگر میں 7 سمندر بھی نچوڑ دوں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس کڑی کو آگے بڑھاتا ہوں، میں آپ حضرات کو خطابت کی دنیا میں لے چلوں۔ خطابت کا سوال ہے، خطابت تو وہ شے ہے جو لمحوں میں قرینوں کا سفر کرواتی ہے اور کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم خطابت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محمد دانش کو اس شعر کے ساتھ۔ یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ میری مراد محمد دانش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ جناب صدر محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور دنیا کے تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلود ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور اچھوت طرز سے کھینچا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اپنے بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ غرض ہے کہ اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ حق جل مجاہدہ کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا کہ آج یہاں نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی، نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست احباب کا ذمہ غفیر تمہیں بچا سکے گا۔ آج تو صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ تمہاری دائرت و امانت، تمہاری صداقت اور روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی۔ دوستوں، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں صحت اور تندرستی دی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت اور دین کا ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز سے بے پرواہ ہو گیا وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے۔ محترم سامعین کرام، نماز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرے، اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کرے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا۔ گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان نماز ایک آڑ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون اطمینان مسیر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی گھبراہٹ کا موقع آتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور غوش گزار کروں
جس سے معلوم ہوگا اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس کے کتنے غافل ہیں اور اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، تو دوستو وہ نماز کے قائم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اقامت نماز نہیں ہوگی، اور جہاں بھی قرآن اور احادیث رسول میں اس کا حکم دیا گیا ہے وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور انہیں کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے جو اقامت الصلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کا حکم دیں۔ اور ہم اس بات سے کتنے غافل ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہماری اولاد سنیما میں اور تھیٹروں میں ناچ گانوں کی محفلوں میں، عشرت قدوں میں دھوم دھڑاکہ کیسے سجاتی ہے، اور جہاں ہم ذکر و اشغال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہماری ماتحت، ہماری مائیں بہنیں چغلی اور غیبت، اتہام اور بیکار قسم کی باتوں میں مشغول رہتی ہیں، لیکن ہم انہیں کبھی منع بھی نہیں کر سکتے، ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر لاحق ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے اور سوسائٹی کا یہی حال ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمان کو نماز کے اہتمام کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔